ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، ہر طرف تیرگی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی۔ خلقت اولین خاتم المرسلین، خلقت اولین خاتم المرسلین، آپ پہلی کرن آخری روشنی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام، بالخصوص میرے استاد محترم مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی محمد ریاض احمد حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مقام علم۔ سامعین محترم، علم اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اسلام کا ستون قرار دیا ہے۔ یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا اور اس پر حقائق و معارف کے ضمائر عیاں ہوئے۔ چنانچہ پہلی وحی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی علم کے متعلق تھی۔ ارشاد خدا بندی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا۔ سامعین مکرم، اسلام نے پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے افراد کے درمیان حد فاصل کھینچی ہے۔ اسلام علم رکھنے والے افراد کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور عالموں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود میں علم آیا تو افقہ الناس بن گئے، ابی بن کعب میں علم آیا تو اقرأ الناس بن گئے، عبداللہ بن عباس میں علم آیا تو امام المفسرین بن گئے، حضرت ابو حنیفہ میں علم آیا تو امام المجتہدین بن گئے، مولانا سلیم اللہ خان میں علم آیا تو شیخ العرب والعجم بن گئے۔ الغرض علم جس کے اندر آتا گیا وہ چمکتا دمکتا مہکتا گیا۔ ایک اللہ والے کا مقولہ ہے جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر ہی نہیں جانوروں کا گھر ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک ہی نہیں حیوانات کا جنگل ہے۔ معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو کیونکہ لوجہ اللہ سے علم کی تعلیم کی خشیت ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کی طلب عبادت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح ہے، علم کی تلاش جہاد ہے، بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے، مستحقوں میں علم خرچ کرنا تقرب ہے، علم حلال و حرام کا نشان ہے، دنیا و آخرت میں روشنی کا ستون ہے، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں میں زینت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سامعین مکرم، یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا فیضان ہے کہ مسلمانوں نے علم سے لو لگائی اور سائنس و دیگر علوم و فنون کو بلندیوں تک پہنچایا۔ علم و حکمت اور تحقیق و تدقیق کے میدان میں مختلف اقوام اپنے اپنے زمانے میں دنیا پر حکمرانی کرتی رہی۔ انسانی تہذیب کے ترقی یافتہ دور
دور میں یونانی تقریباً 2 صدیوں تک علوم و فنون پر چھائے رہے. رومیوں کا عروج بھی 4 صدیوں سے آگے نہ بڑھ سکا، لیکن مسلمانوں نے کم و بیش 700 برس تک سلطنت علم و حکمت و تحقیق پر حکمرانی کی. ان 700 برسوں میں اسلامی دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی اور علوم و فنون کے ہر شعبے میں نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوئی. بغداد، کوفہ، بصرہ، قرطبہ، قاہرہ اور سمرقند و بخارا کے ساتھ دیگر کئی شہر مرجع علوم و فنون کا مقصد رہے ہیں، اور اسلام کی عظمت و حشمت کا ڈنکا ہر سو بجتا رہا. لیکن جیسے جیسے مسلمانوں نے اپنا ناطہ علم سے توڑا تو اہل مغرب ہم پر حاوی ہوتے چلے گئے. وہ ہمارے عملی اور فکری سرمایہ سے اپنی برتری کا آغاز کرتے گئے، جس کے نتیجے میں مسلمان تنزلی میں اور اہل مغرب بام عروج پر چڑھتے گئے. ایجادات اختراعات ان کے دامنوں میں گرتا چلا گیا. زمام قیادت پر ان کا قبضہ ہوتا گیا اور وہ پوری دنیا سے اپنا لوہا منواتے گئے. مسلمان دنیا کے ہر خطے میں مغلوب ہوتے گئے. حاضرین مجلس، میری بات سن لیجئے، دلوں میں بٹھا لیجئے کہ علم کے بغیر اسلامی دنیا کی قیادت، مسلم ممالک کی نظامت، خلفائے راشدین کے طرز پر سیاست، عدل و انصاف کا قیام، قرآنی نظام کا قیام مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. شاعر کہتا ہے، سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم. بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشریت سے خالی. لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی، لازم ہے کہ ہو علم کے ساتھ عمل بھی. سرسبز اشجار ہیں وہ رکھتے ہیں پھل بھی. وما علینا الا البلاغ المبین.